أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم صلوات بآباد بلند محمد وآل محمد کم از کم آپ اپنے وطن میں جب عزاداری اور مجلس کرتے ہیں تو ایک جگہ جمع ہو کے کرتے ہیں. جس مجلس کے لیے آپ کربلا آئے ہیں کم از کم یہاں تو منظم ہونا چاہیے. مجلس کا ایک رخ ہو, مجلس کا ایک طریقہ ہو. آیت اللہ بہجت سے جب کسی نے کہا کہ جب مجلس میں کوئی جانے لگے تو اس سے پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو, تو یہ نہ کہا کرو مجلس میں جا رہے ہیں بلکہ کہا کرو کربلا جا رہے ہیں. تو میرے عزیزوں آپ آ گئے ہیں یہاں, سمٹ کے بیٹھو. آگے بیٹھنے میں مجلس کیا ہے؟ رضا الہی ہے. مجلس تقرب پروردگار کا بہترین وسیلہ ہے. مجلس خوشنودی الہی ہے. کم از کم انسان اپنے باس کے سامنے, اپنے سیٹ کے سامنے, اپنی کمپنی پہ اپنے اس کے سامنے جیسے بیٹھتا ہے وہ فیلنگ کم از کم اس اعتبار سے, یا تو یہ کہو کہ آل محمد مجلس میں آتے ہی نہیں, یا اتنی جرات ہو جائے کہ ٹھیک ہے وہ آتے رہیں, ہم تو اپنے اعتبار سے بیٹھیں گے. اپنے اعتبار سے مجلس میرے عزیزوں کوئی خاص نیت لے کے مجلس میں آئے. معصومین نے فرمایا کہ وہ فوراً جو اثر کرتا ہے مجلس کا, وہ فوراً اثر کرنے والی دولت کا نام ہے مجلس. تمہیں نہیں معلوم ہے کہ ہمارے امام کہاں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ ہم سے امام ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں. کہا مجلس میں آؤ خلوص نیت کے ساتھ, باوضو ہو کے آؤ, پاک نیت کر کے آؤ. کہیں امام ملتے ہو نہ ملتے ہو, مجلس میں ضرور امام سے ملاقات ہو. اب آپ کا رتبہ بہت عالی ہو گیا, بہت عظیم ہو گیا. ہم اس روٹین کے اعتبار سے نہیں رہیں گے کہ ماشاءاللہ اگر 8 بجے کی مجلس ہے تو ہم 8:30 بجے پہنچیں گے. وہ ہمارے وطنوں میں رہا ہے. یہاں ہمیں اپنے اعتبار سے تیار رہنا ہے. باقی کس وقت کب امام ہمیں بلائیں, کس عالم میں بلائیں, کس کیفیت میں بلائیں, وہ سب بات کی بات ہے. میرے عزیزوں وقت نہیں رہتا, لیکن مجلس حسین جب ائمہ معصومین کے روضہ مقدسہ پہ ہوتی ہے تو معصومین نے فرمایا کہ اس وقت انسان, مرد حضرات زیادہ سمجھ جائیں گے, کہ جیسے قبر میں مردے کا بازو پکڑ کے کہا جاتا ہے اسما, افہام, سن اور سمجھ. یہاں کی مجلسیں اسی بات کی علامت ہوتی کہ انسان اپنے بازو کو پکڑ کے کہتا ہے اب میں کہاں ہوں, میرا مقام کیا ہے. ہر عالم میں میرے عزیزوں بزرگوں عنوان مجلس کا ہے, لیکن کچھ باتیں آپ سے ڈسکس بھی کرنا ہے. 3 سوال ہیں میرے آخری زیارت تک. اس سوال کے جواب ہمیں تلاش کرتے رہنا چاہیے, اور عالم یہ ہے کہ سوال خود کریں گے اور جواب بھی ہمیں کیا ہوا بھائی دینا ہوگا نا. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں. ہر وقت ٹھیک ہے ہم ہوٹل میں ہیں, بستر پہ ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کہاں ہیں. تو جواب کیا ہوگا؟ کاظمین. جواب کیا ہوگا؟ موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں. جواب کیا ہوگا؟ محمد تقی کی بارگاہ میں. یہی وہ ہستیاں ہیں جو ابن بابویہ, قولہ, کامل الزیارہ ہر زبان میں ترجمہ ہے. ان کی قبر بھی یہی ہے. شیخ مفید بالکل موسیٰ کاظم کے بالکل بغل میں شیخ مفید, جنہیں 30 لیٹر امام زمان نے دیا, اپنا بھائی کہہ کے خطاب کیا. ہر عالم میں شیخ مفید کی حفاظت کی. سید مرتضیٰ, سید رضی, یہ دونوں مقدس خبریں. یہ کون ہیں؟ سید مرتضیٰ اور سید رضی, جنہیں جناب سیدہ کہتی ہیں. مفید میرے بیٹے حسن حسین کو پڑھا. تو میرا عزیزو بہت عظیم بارگاہ ہے. یہاں کے واقعات ہیں. پل بغداد بھی یہی ہے, قید خانہ بھی یہی ہے, اور جو یتیم سادات بچے کو جو دیواروں میں چنا جاتا تھا, گاروں کا استعمال کیا جاتا تھا, وہ بھی یہی ہے.
اس کے بعد بھی ہمارا دل نہ ہلے، ہم آمادہ نہ ہو، ہمارے اندر فیلنگ نہ پیدا ہو کہ ہم کہاں ہیں، تو یہ کیا ہے بھائی؟ یہ احساس ہو جائے کہ اس جب بچے کو جب دیوار میں بند کر رہے تھے تو اس بچے نے کیا کہا کہ کچھ مدد کر دو میری، کہا کہ اگر ہم تمہاری مدد کریں گے ہم قتل کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دیوار بناتے بناتے سانس لینے کی جگہ چھوڑ دینا اور میں صبح اس کا اجر تمہیں دوں گا۔ وہ اپنی جان کے اوپر کھیل کے مدد کرنے کے لیے تیار ہوا۔ پورا واقعہ آپ کے ذہن میں ہے۔ تو میرے عزیزوں، یہ ایک میٹنگ نہیں ہے، عام طریقے سے ہم ٹورسٹ بھی نہیں ہیں۔ گھومنا ٹہلنا ہوتا تو بہت سے بڑے بڑے ملک ہیں، ہم گھوم ٹہل لیتے ہیں۔ یہاں ہم اپنی روحانیت کو تازہ اور جسم کی تازگی کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ابھی ہمارا خمسہ گوا کا دیکھ لیجئے گا، اس میں کچھ لوگ دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اور ایک آدمی جس کو ہاسپٹل سے لایا گیا تھا، یعنی وہ بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا، اس کے بیٹوں نے اسے سہارا دے کے کہا نہیں فرش پہ بیٹھو، اس لیے کہ بزرگوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی مریض ہوتا ہے تو اسے فرش عزا پہ لے جایا جاتا ہے۔ ہم مرض کا بہانہ کر کے فرش سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بزرگ کیا کرتے تھے؟ فرش عزا پہ لاتے تھے، شفا ہوتے تھے۔ میں نے کہا مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے کہا تھوڑا سا ٹیک لگا کے نہ بیٹھیے، قریب آ جائیے۔ اس بیچارے نے پتہ نہیں کیسے قریب آ گیا، اور اس کے بعد وہ مجھے گلے لگا کے رونے لگا، اور یوٹیوب پہ اس کی ریکارڈنگ کی مجلس ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ 7 سال ہو گیا میں کھڑا نہیں ہو پاتا، اور اس کے بعد آپریشن بھی کرایا، تب بھی کمر ہماری صحیح نہیں ہو رہی ہے، لیکن جیسے ہی آپ نے کہا دیوار سے ہٹ جاؤ، میں نے ایک مرتبہ مولا آپ مددگار ہیں، آج فرش زین العابدین ہے، میں اس پر بیٹھا ہوں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ 1% بھی میرا درد نہیں رہا ہے، اور آج آپ کے سامنے میں نماز پڑھ رہا ہوں کھڑے ہو کے۔ تو میرے عزیزوں، مانگنے میں، طلب کرنے میں، ہم جب بھی نکلے ہیں گھر سے تو صرف جسمانی دولت تو نہیں مانگنے آئے، عیش و آرام تو نہیں مانگنے آئے۔ دنیا میں ہر انسان ہر چیز تلاش کر سکتا ہے، ہر چیز لے سکتا ہے، ہر چیز خرید سکتا ہے، لیکن ایک ہی دولت ہے جسے کبھی انسان خرید نہیں سکتا۔ توجہ کریے گا میرے عزیزوں، شاید اور شاید نہیں، ہم تو ہر چیز کا پازیٹیو لیتے ہیں، ہر چیز کا۔ مجھے آپ کا نہیں معلوم ہے، لیکن میں ہر چیز کا۔ گجرات میں مجلس ہو رہی، کسی نے ہاتھ اٹھایا، اس کا مطلب کیا ہے؟ بس کریے۔ میں نے کہا یہ دیکھو کہہ رہے ہیں پنجتن کے بارے میں پڑھو۔ یہاں جب آپ اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں تو اپنی مرضی سے کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ اگر اپنے آپ کو ہم نے سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو تسلیم کی منزل پہ کر دیا ہے، تو اب ہمارا کچھ نہیں چلے گا۔ سن لیجئے میرے عزیزوں، اب ہماری وطن کی مجلسیں نہیں ہیں کہ ذاکرہ پڑھتی رہے، ہم اپنی باتیں کرتے رہیں، یا وہ کرتے رہیں اور ہم اپنے اوپر لگے رہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی دولت ہے کائنات کی، جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ لیکن آپ کازمین میں ہیں، باتیں وہی کریں جہاں کے حالات کے اعتبار سے۔ ہمارے ساتویں امام باب الحوائج، باب المراد، یہاں آنے میں پوچھو، یہاں پہلے قیام نہیں ہوا تھا۔ کربلا سے نکلے یا نجف سے نکلے ہیں، آگے پیچھے ٹینک، فوجی گاڑیاں، سیدھے سامرا لے جا کے، کتنی گاڑیاں پہ گولیاں لگی، کتنے شہید ہوئے، سب کچھ۔ لیکن جانے کے بعد مغرب تک کہیں ہم لوگ یہاں کازمین پہنچتے تھے، بمشکل جا کے زیارت کرے، اس کے بعد بھاگتے، پھر 12-1 بجے رات میں کربلا پہنچتے تھے۔ آج ہمارے پاس نعمت ملی ہے کہ سرزمین کازمین، جہاں انسان کو سب سے پہلی دولت ملتی ہے کہ اپنی انانیت، اپنا تکبر، اپنا غرور، والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، ان کی بارگاہ میں۔ تو ہر عالم میں انسان کا تیور، مزاج، فکر، اپنا تخیل، اپنی پسند ناپسند، سب کو یہاں قربان کر دینا ہے۔ بزرگ حضرات ہیں، جانتے ہیں اور ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتویں امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا کچھ
چیزیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے ذہنی میں، ہر وقت ہمیں نوٹ بنانا ہے، یہ چیزیں یاد رہیں گے۔ ساتھ میں امام نے کہا قید العلم بالکتابہ، علم کو قید کرنا ہے تو اسے لکھ لیا کرو، ورنہ علم درندہ ہے، نکل جاتا ہے، بھول جاتے ہیں انسان۔ امام سے کسی نے پوچھا کہ عزائے حسین کیا ہے، امام حسین کی عزاداری کیا ہے، اصول دین میں ہے یا فروع دین میں؟ ہم تلاش کرتے ہیں، آج ہماری بحث یہی ہوتی ہے نا کہ نماز افضل ہے یا عزاداری۔ امام سے یہاں آ کے ہمیں جواب ملتا ہے۔ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ اصول دین جو 5 ہیں، ہماری بیس اور بنیاد ہے، اور فروع دین 10 ہیں جو ہمارا ایمانی عمل ہے، مولا کون سا عمل ہے؟ امام موسیٰ کاظم نے جواب کیا دیا؟ عزائے حسین نہ اصول دین ہے نہ فروع دین ہے، بلکہ یہ روح دین ہے۔ ارے اس پر میں عشرے ہو سکتے ہیں، روح دین کیا ہے؟ اسی لیے ماشاءاللہ بہت اچھا کلام کیا، پڑھا بھی ہے، اور تاریخ کے اعتبار سے آج کاظمین میں آپ بیٹھے ہیں اور 10 سفر منا رہے ہیں، جناب سکینہ کی شہادت، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ ہم ابھی جاتے ہیں سامرات، اور راستے میں یہ شب چلی جاتی ہے، امام کی بارگاہ میں ہم جناب سکینہ بنت الحسین۔ میں نے ایک سوال کیا تھا، آپ نے توجہ کیا، تو پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کہاں ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور کیا لینے آئے ہیں؟ ریزن تو ہوگا نا یہاں آنے کا، ہر انسان تلاش کرے کیوں آئے ہیں۔ ائمہ معصومین سے ملاقات کے لیے آئے، جیسے جیسے گھنٹے گزرتے جائیں ہمیں حساب کرنا ہوگا کہ امام سے ملاقات ہوئی ہے نہیں۔ ہمارا عمل تو براہ راست امام دیکھ رہے ہیں، ہم بھی انہیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں، یا ہم بھی انہیں راضی کر رہے ہیں، اور کیا لینے آئے ہیں؟ یہ 3 سوال ہمیں ہر عالم میں تلاش کرنا ہے، جواب سنیں۔ تو دنیا میں ہر چیز انسان لے سکتا ہے، دولت کے ذریعے، تخت و تاج کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، یا کسی طریقے سے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن ایک دولت ہے جو انسان کو نہیں ملتی۔ کیا ہے؟ ساری کائنات پہ حملہ کرنے والے، ساری کائنات پہ حکومت کرنے والے سب بڑے بڑے بادشاہ، دولت، سرمایہ، تخت و تاج، نئی نئی ایجادات، یہ گاڑی آ گئی، اب اس سے سکون نہیں ملتا، دوسری گاڑی آئے، یہ بنگلہ اب نہیں، ایجادات میں سکون نہیں، دولت میں، پارٹی بازی میں سکون نہیں ہے۔ سکون کس میں ہے؟ ہمارے امام 7ویں امام نہ ہوتے تو یہ مشکل ہر انسان کے لیے، بڑے بڑے بادشاہ کا سکون میں ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے دولت بڑھتی جاتی ہے نا، نیند کی گولیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں، سو جاتے ہیں فٹ پاتھ پہ اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ آخر کیا وجہ ہے نیند کی گولی کھانے کی؟ انسان بے چین کیوں رہتا ہے؟ امام سے جب کسی نے پوچھا کہ مولا سکون کا راستہ کیا ہے؟ دنیا میں ایک ہی دولت ہے جو انسان کو کہیں نہیں ملتی ہے، اس کا نام ہے سکون۔ مولا سکون کہاں ملے گا؟ آبادیہ سکون کا پہلا مرحلہ، 122 چیزیں ہیں، ہر انسان یہ اسے اپنے اعتبار سے نوٹ کر لے۔ سکون کی پہلی منزل امام نے فرمایا سکون دو، سکون لو۔ شاید مجلسیں آپ سنتے ہیں، اور سکون جو دیتا ہے وہی سکون پاتا ہے، جو دوسروں کی زندگی میں سکون چھینتا ہے وہ کبھی پرسکون، قاتل کبھی سکون میں رہا ہے؟ یعنی جب کسی کے لائف میں آپ سکون دیں گے تو سکون ملے گا۔ ارے میں نے ان کو لڑا دیا، ساس بہو کو لڑا دیا، بھائی بھائی کو لڑا دیا، اور یہ ہے ٹھیک ہے، لڑتے رہے، ٹھیک ہے، وہ تو کم بے سکون رہیں گے، سکون تم زیادہ میں رہو گے۔ اسی لیے مولا نے فرمایا جب انسان سکون بانٹتا ہے تو سکون کیا ہے، اور سکون کا مرکز کیا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، پرسکون نفس حسین تمہارا۔ ساری کائنات کے سکون کا نام ہے حسین، اور حسین کے سکون کا نام ہے سکینہ۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ میرے عزیزوں،
سب سے بڑی دولت کائنات میں سکینہ. اور سکینہ چونکہ ہم صرف مصائب سنتے ہیں، جتنے فضائل و کمالات ہیں جناب سکینہ کے کہ امام مظلوم کربلا کہتے ہیں جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو وہ گھر مجھے پسند نہیں، اس میں سکون نہیں ہے. کیا ایک باپ کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں یا ان کے فضائل و کیفیت کے اعتبار سے؟ 4 سال کی جناب سکینہ ہے، مصلی بچھاتی تھی، کہتی تھی بابا نماز کا وقت ہو گیا ہے. اسی لیے عاشور کے دن جب مصلی بچھایا بابا ہمیشہ تو میرے بلائے پہ آ جاتے تھے، اب بھی آپ کی بیٹی مصلی بچھائے بیٹھی. آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزوں، اس سے بڑا پرسہ ہم نہیں دے سکتے دو معصومین کو. سنیں گے هو الذی انزل، پورے قرآن میں 6 مرتبہ سکینہ آیا. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، سورہ فتح میں. وہی وہ اللہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون، یعنی سکون کسی کو نہیں ملے گا، سکون تو ہم نے آخرت میں رکھا ہے، لیکن مومن کے دل کو اس لائق ہم نے بنایا ہے کہ ان کا دل کا برتن پاک ہے، اس میں سکون ہوگا. لیکن لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اس سکون کے ذریعے ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. سکینہ سکون کے اضافے کا نام ہے، کہیں نہیں رکھتا. پروردگار کہاں رکھتا؟ مومن کا منتخب کرتا اور مومن کے دل میں رکھتا ہے. اسی لیے اب یہ عشرے کی بات 2 لفظوں میں بتا دوں کہ 7ویں امام سے پوچھا گیا مولا مس سکینہ، سکینہ کیا ہے؟ سنیں گے ہمارے امام 7ویں امام فرماتے ہیں السکینہ هو الروح اللہ. سکینہ کیا ہے؟ خدا کی روح کا نام سکینہ ہے. شاید نہیں پہنچ پا رہے ہیں آپ میرے عزیزوں. سکینہ روح پروردگار کا نام ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے آواز دیا تھا آدم کے پتلے میں جب میں اپنی روح ڈال دوں، اور کہا السکینہ، کوئی خاص سکینہ ہے جو مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے. اب روح کیا ہوتی ہے؟ روح اللہ. روح بھی 7 طریقے کی ہوتی ہے. کبھی یہ طبیعت کی منزل پہ پہنچتی ہے، کبھی قلب کی منزل، کبھی عقل کی منزل، کبھی روح کی منزل، کبھی سر کی منزل، کبھی خفی، کبھی اخفا. 7 طریقے کی روح ہوتی ہے. تو لہذا ساری کائنات میں روحانیت کے اعتبار سے تلاش کرنا ہے تو سب سے پہلے سکینہ کو اپنی زندگی میں سکون لانا پڑے گا. انسان ہر طریقے سے پرسکون ہو سکتا ہے، لیکن جب روحانی تحقیق اور سکون تلاش کرتا ہے تو وہ سکینہ میں تلاش کرتا ہے. اور سکینہ بہرحال انسان کی زندگی کے سکون کا ذریعہ ہے. پھر مولا نے کہا، کسی نے کہا مولا میں نہیں سمجھا سکینہ کیا ہے. سنیں گے، حوصلہ ہے 2 لفظ. 4 سال یہاں عمر کی قید نہیں ہوتی. کبھی کبھی رتبے درجے 2500 سال جناب نوح جو پائے ہیں وہ فضیلت حاصل نہیں ہے جو جناب عیسیٰ گہوارے میں بولے. عمر کے اعتبار سے اللہ کے ہاں فضیلت نہیں ملتی ہے، سعادت کی منزل پہ ملتی ہے. مولا کیا ہے؟ کچھ چہرے ابھی بھی بہت تعجب کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی سن لے بات تمام ہو جائے. میرے لیے پھر امام سے پوچھا گیا سکینہ کسے کہتے ہیں؟ کہ کہتے ہیں السکینہ هو الایمان. پھر کبھی انشاءاللہ. مولا اور کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ 132 چیزیں. ایمان کی کیفیتیں کیا ہے؟ ایمان کا مراد کیا ہے؟ مولا اور بتائیے سکینہ کیا ہے؟ 22 معنی بتائیں، اور کوئی اور نہیں، امام بتا رہے ہیں. وہ امام جو بغیر خدا کے بولتے بھی نہیں. سنیں کہ السکینہ هو الریح الجنہ. سکینہ کون ہے؟ جو جنت کی ہوا. ارے میرے عزیزو توجہ کریے گا. سکینہ کون ہے؟ جنت کی ہوا کا نام سکینہ ہے. کہ هو العلم صورت الانسانیہ والروحت المکانیہ. جنت میں رہتی ہیں انسان کی صورت جیسی. جب کبھی خدا کو کام پڑا تو اللہ ریح الجنہ، اللہ نے ہوا کا بھی عذاب نازل کیا نا قوم عاد کے اوپر، قوم سمود کے اوپر. سورہ احقاف پورا موجود ہے کہ کیسے ریت ہوا ہے. ہوا
کبھی ہمیشہ فیور میں نہیں رہتی. ہوا کبھی فیور میں، یہ لکھنؤ والے سمجھ سکتے ہیں. تو میرے عزیزو، اب اللہ کے بہت سے لشکر بھی ہیں، اس میں سب سے عالی لشکر ہوا. جب خانہ کعبہ بنانا ہوا تو وہ انجینئر تو تھے نہیں، کیسے بنایا جائے، ماپ کیسے ہونا چاہیے. کہ نزل السکینۃ، اللہ نے سکینہ نازل کیا، بتایا کہ اتنا چوڑا اتنا اونچا. جب کشتی نوح بنانی ہوئی تو کیسی بنانی ہو، کتنے لوگ بیٹھے، کہ ہوا نزل بنقصہ علی نوح جبیہ، اللہ نے جناب نوح کے زمانے میں بھی نازل کیا. تو میرے عزیزو، سب سے بڑی کائنات میں دولت، میں فضائل جناب سکینہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بس صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، کائنات میں سب سے بڑی دولت کا نام ہے سکون، اور سکون کا مرکز ہے حسین، اور حسین کے لیے سکینہ مرکز ہے. اور اللہ نے یہ سکون کہاں نازل کیا؟ اب دو لوگ جو ہے وہ بول دیں، میں بات تمام کر دوں. اللہ نے سکون کہاں نازل کیا؟ کہاں؟ خاموش رہنے میں، دل میں، دل میں، ہاں قلب میں. لیکن کس کے قلب؟ مومن کے دل میں. اللہ کے گھر کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. دیکھیں ہر جگہ، یہاں آپ زیارتوں پہ آئے ہیں، آپ کو بولنا پڑے گا ہر جگہ. اللہ کے گھر کتنے ہیں یہ بتا دیجئے. مومن کے دل میں. خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ کس نے بنایا؟ دو نبیوں نے بنایا. کعبے کو نہ گرا سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں، نہ توہین کر سکتے ہیں نہ نجس کر سکتے ہیں. ہمارے وطنوں، ہمارے شہر میں مسجدیں، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا. نہ اسے ہم توڑ سکتے ہیں نہ اس کی توہین کر سکتے ہیں. لیکن قلب المومن عرش الرحمن، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. تینوں میں فرق کیا ہے؟ کعبے کو دو نبیوں نے بنایا، اسے توڑ نہیں سکتے. آج کی بات اگر ہم پہنچا پائے. دوسرا مسجد جسے ہمارے جیسے لوگوں نے بنایا، ہم اسے توڑ نہیں سکتے. لیکن مومن کے دل کو تو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. اور جب محشر کا میدان ہوگا اور کہیں گے اے اللہ، حجاج کی طرح میں نے کعبے کو تو نہیں گرایا، فلاں کی طرح میں نے مسجد تو نہیں گرایا. آبادی اسلام میں کھڑے ہو جاؤ، تم نے کعبے سے بڑی دولت گرائی ہے جسے ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. ایک لمحے میں مومن کے دل کو، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں بھائی، آپ نہ بول. آج تو جم کے سنا کے آیا ہوں. انہوں نے ایک سنایا، میں نے 10 سنا دیا. میں کیسے چھپ رہا ہوں؟ آبادیہ تم نے کعبے سے بھی بلند دولت کو گرایا. نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ ایک لمحے مومن کا بڑا مقام ہے. مومن سب سے بڑا قیمتی ہے. کعبے کے پردے کو پکڑ کے ایک دعا مانگ رہا تھا. دیکھیں اللہ نے سب سے پہلی دولت بنائی موبائل کا دماغ. اس کی میموری ختم نہیں ہوتی. اسی لیے غدیر میں پیغمبر نے فرمایا جو بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جو نہیں ہے انہیں جا کے سنا دیں. یعنی پہلے خود سنو. کیا ہوا؟ تو میرے عزیزوں، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ مومن بہت قیمتی ہے. خانہ کعبہ کے پردے کو پکڑ کے ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا، اللہ مجھے کعبے کا پردہ کا واسطہ. پیغمبر نے فرمایا خاموش ہو جا. کعبے کا پردہ کا واسطہ دے رہا ہے، تو اپنے دل کا واسطہ دے، اس لیے کہ کعبے سے بلند تیرا دل ہے. مومن بہت زیادہ عزیز، عزت دار ہے، بڑا مقام ہے. اور یہاں مومن رہتا ہے کہاں؟ دل میں. کون رہتا ہے؟ توجہ کریے بھئییا، جہاں تک کہاں رہتا ہے؟ مومنوں کے درمیان میں بیٹھا کریے. حکم ہے کہ بہت سی بیماریاں جاتی ہیں. چوتھے امام کہتے ہیں کہ جو صالحین نیکوکار کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا، اسے نیکیاں نہیں کرنا جانتا، نیکیاں خود اس کی طرف چل کے آتی ہیں. امام زمان نے فرمایا جس طرح تمہارا جسم ملتا ہے اسی طرح اگر دل بھی مل جائے تو میرے ظہور میں دیری نہیں ہوگی. میں آج صرف 7ویں امام کے سلسلے میں بات کرنے والا تھا، لیکن ماشاءاللہ مرثیہ نے، نوحے نے
مجھے یہاں منہ کر دیا ہے، آخری بات یہ لفظ کہہ دیں اور یہیں سے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے۔ ابھی آپ لوگ انشاءاللہ مجلس کے بعد کھانا کھائیں گے اور کھانا کھانے کے بعد اپنا سامان تیار کر لیں گے۔ جو 13 لوگ ہمارے ساتھ بغداد سے آئے تھے وہ پورا سامان، بڑے سامان ان کے پاس ہے، وہ سب تیار کر لیں۔ انشاءاللہ 10 بجے نیچے اتار دیں اور ہم لوگ 11 بجے اسے بس میں جا کے لوڈ کریں گے اور بس جو ہے قریب لانے کی کوشش کریں گے۔ اور جن کے پاس جو نجف سے بھی آئے ہیں اگر کوئی بڑا بیگ ہے تو وہ بھی نیچے اتار دیں، وہاں اسے لگیج کر دیا جائے گا، اس لیے کہ صبح ہمیں 5 بجے نکلنا۔ سن رہے ہیں کیا ہوا؟ 4:17 پہ اذان صبح ہے۔ اگر تیسرے مالے پہ آئیں گے تو انشاءاللہ جماعت بھی ہو جائے گی اور یہاں سے بھی ہم لوگ ناشتہ انشاءاللہ بس کے پاس، وہاں بس ہوگی، جب بیٹھنے لگیں گے تو آپ کو ناشتہ دے دیا جائے گا، ہم ناشتہ کریں گے، اس لیے کہ بہت ٹف جگہ 13 زیارتیں سامرہ میں ہیں، ایک بلد میں ہے، اور پھر اس کے بعد چہرے دیکھیں گے، حالت دیکھیں گے ہلہ کی زیارت کا، اور نہیں ہوگا تو انشاءاللہ ہم لوگ نجف چونکہ پورا پیک ہے، بس جو ہے وہ شار مدینہ سے آگے جانے نہیں دیتے، لیکن وہاں ہاتھ گاڑی بھی مل جاتی، چھوٹی گاڑیاں مل جاتی ہیں، وہاں اس پہ لگیج کر کے انشاءاللہ بھائی یہ طے کر لیے کہ حج اور 40 چلنے کا نام ہے۔ جو نہیں چل پاتے اللہ انہیں طاقت دے، ہمت دے، ماشاءاللہ سب شوق میں چلے جا رہے ہیں، دنیا بھاگی جائیے، آپ جائیں گے دیکھیں گے کس طرح لنگڑے لولے جس کے پیر کٹے ہیں وہ بھی ہاتھ کیسے بھاگا جا رہا۔ کون کہاں جا رہے؟ حسین سے ملنے جا رہا۔ دنیا ہی الگ، سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے 40۔ اب میری عادت ہے چھیڑنے کی، چھوٹے چھوٹے بچے جب ہو نا تو اس سے ہمیں عبرت لے۔ چھوٹی سی ایک بچی تھی، تھوڑا سا دودھ لے کے کھڑی تھی، میں نے کہا کس لیے کھڑی ہو؟ کہا زائرین کو پلانے کے لیے۔ ہم نے کہا یہ تھوڑے سے دودھ میں تم زائرین کو پلاؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے 4 لوگوں کی غذا ہے آج رات کی۔ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو جانتے ہیں غریب کتنا بھی ہوتا، پانی ہاتھ میں لیتے صرف منہ پہ چھڑکتا ہے، تھوڑا سکون مل جائے۔ رائے حسین میں لوگ بہانے تلاش کر رہے ہیں، کچھ کام ہم حسین کے لیے کریں تاکہ ہمیں سکون مل جائے۔ سکون کی دولت تلاش کرنے آپ آئے یہاں سے، اپنا قیمتی وقت، اپنا پیسہ، اپنے آلات، اپنے جسم، یہ سب کچھ ہے، خرچ کیوں کر رہے؟ صرف ایک قلبی اعتبار سے ہمیں سکون مل جائے۔ آقا حسین ہم نے بھی آپ کی راہ میں کچھ کیا ہے۔ وہ صاحب اجال ہیں، معجزے کے مالک، انہیں کون چلا سکتا تھا؟ آپ دیکھیں کہ امام کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک رکوع کے عالم میں چلے ہیں، اور اپنی مرضی آپ یہ خوش نصیب ہیں جب آپ واک کریں گے، جہاں تھک جائیں گے آپ اپنے طرح سے بیٹھ جائیں گے، جب پھر ہمت ہوگی پھر چلیں گے۔ لیکن بیویاں اپنی مرضی سے نہ چلتی تھی نہ بیٹھتی تھی، ہاتھوں اور پاؤں میں رسیاں باندھ کر اونٹ کے پاؤں میں باندھ دیا جاتا تھا، انہیں تیز دوڑایا جاتا تھا۔ اداداروں، ہمیں بتانا تھا مجھ سے خادم، میرے چینل پہ جائیے، ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے آج یہاں ہر جگہ کے اعمال اور دعا اور مناجات۔ عجیب مسئلہ ہے میرے عزیزوں، قیامت کے دن ہے، انسان ایک ایک لمحے یہ کہے، یہ سوچے کہ ہم کہاں ہیں۔ الحمدللہ ٹھنڈا کھا رہے ہیں، اچھا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ حسین نے اسی کربلا میں کہا تھا، بیٹا سید سجاد، میری نانی موجود ہے، میرا بھائی محمد انفیہ موجود ہے، میری بیٹی سغرا موجود ہے، لیکن میرے شیعوں کو میرا سلام کہتے ہیں، اور جب کہنا کوئی مصیبت آئے تو مجھ پر گریہ کر لینا، رونا نہ آئے تو اپنے یہ دعا مانگو، اللہ ہمارے
سخت دل موم ہو جائیں. امام کہتے ہیں, یہی امام کہتے ہیں, جب رونا ہمارے غم میں نہ آئے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو, کہیں دل سخت نہ ہو جائے. مولا مجھ سے رضا, ہم آپ کے لیے کیا لائیں؟ کچھ بھی نہیں لائیں. آپ جائیں گے ابھی سامرہ صبح 10ویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, سنو میری طرف, 11ویں امام جناب نرجس خاتون, جناب حکیمہ, جناب سمانہ, جناب حکیمہ, اسی طرح 13 مقدس ہستیاں ہیں. ہم لوگ اتنے بڑے سفر پہ جا رہے ہیں, کچھ تحفے تو لے کے جانا چاہیے نا. ہم آگے موسیٰ کاظم, ہم کچھ نہیں لائے. اسی لیے زیارت امام حسین میں پوچھتے ہیں نا کیا ہے, پہلے انسان روزہ رکھتا ہے 3 دن, کہاں جا رہا ہے؟ امام حسین کی زیارت کے لیے. پیٹ صاف ہو, پیٹ پاک ہو, ذہن پاک ہو, فکر پاک ہو. مولا حسین ہم کچھ نہیں لائے ہیں آپ کے لیے, تو جس کے پیچھے ہمیں چلنا ہے شفاعت ملے گی, بخشوائیں گے. جن کی نگاہوں کی رحمت کی وجہ سے ہم زندہ ہیں امام زمان, ان کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, تو کچھ سوچیں گے نا کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. مولا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, اس محبت میں چند قطرے آنسو ہم لے کے آئے ہیں. بہت آسان ہے جناب سکینہ کے مصائب پڑھ دینا, لیکن احساس تو کرو نا. میں نے کہا نا, اللہ جس کے ساتھ بچے ہیں انہیں حفظ و امان میں رکھے. مجلس ہوتی ہے میرے ابھی تو کہتے ہیں کہ صرف زائروں کو رتبہ نہیں ملتا, جو زیارت کی غرض سے گھر سے نکلتے ہیں ان کے گھر والوں کو کوئی دیکھنے بیٹھتا ہے تو وہ خود نہیں, ملائکہ اللہ معین کرتا ہے کہ اب ان کے گھر کے, ان کے بچوں کو, ان کے گھر والوں کو حفاظت کرو. 6 ملائکہ ہوتے ہیں داہنے بائیں آگے پیچھے, اور جب خبر حسین تک پہنچا دیتے ہیں تو ملائکہ کہتے ہیں ہم واپس جائیں. اللہ نے آواز دیا نہیں, جب یہ واپس جا رہے ہیں تو ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھو اور انہیں مبارکباد دو کہ تم حسین کے ظاہر ہو. کہا ہم جائیں؟ کہا نہیں, ہم نے انہی کے لیے تمہیں بنایا ہے, ہم انہیں گھر تک چھوڑو. جب ظاہر کو گھر تک ملائکہ 6 لاکھ چھوڑتے ہیں نا, تو وہ ملائکہ کہتے ہیں اب ہم جائیں؟ کہا انہی کے دروازے پر رہ کے ان کے لیے دعا کرو. حساب و کتاب سے 40 سال پہلے ظاہر حسین کو اللہ جنت دے گا. اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے, نیکی کرنا چاہتا ہے, تو اسے حسین کی محبت اور زیارت کی محبت دیتا ہے. عزادارو, میں نے کہا نا کہ تو پاؤں میں رسی باندھے جاتے تھے. ایک ہی جملہ میں بات تمام کر دوں. رسی باندھے جاتے تھے, اپنی مرضی سے نہ رکتے تھے نہ اپنی مرضی سے چلتے تھے. ایک رسن میں 12 گلے. ابھی آپ جائیں گے انشاءاللہ, کل نجف پہنچیں گے, اس کے بعد ہم لوگ کوفہ لے کے جائیں گے. کوفہ دارالامارہ کے قریب جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کہتی ہے, سکینہ کے مصائب سنتے ہو نا تو کبھی مسلم ابن عقیل کے اعتبار سے سنو کہ جب مسلم ابن عقیل کی بیٹی کو حسین غریب نے, میں کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں, رونا نہ آئے دعا ضرور, جب مسلم ابن عقیل کو کی بیٹی کو گود میں لیا, اسی لیے حکم ہے کہ نہ رونا آئے تو سر جھکا لیا کرو, اس لیے کہ محشر کے میدان میں سیدہ آ جاتی ہے. حسین غریب نے ایک صندوق منگوایا, اس میں 2 چھوٹے چھوٹے بالیاں منگوائی, اور سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں. ایک پتہ جناب سکینہ نے آواز دیا, بابا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ بچی یتیم ہو گئی نا. کہا بابا یتیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا بابا اس دنیا سے چلا جائے وہ یتیم ہوتا ہے. کہا یتیم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ کہا عرب میں وہ کوئی بچی ہوتی ہے تو اس کے کان میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں, لیکن سکینہ تمہارے لیے یہ کہانی بدل جائے گی. جزاک اللہ. جو گریہ کر رہے ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات, پریشانیاں, بیماریاں دور ہو. ان
باتیں میں چھوڑ کے ایک لفظ کہہ دوں. اس وقت جناب مسلم کی بچی نے آواز دیا, پھوپھی اماں یہی کہیں میرا بابا ہے, مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. کہا سکینہ یہ جو سر لٹکا ہوا ہے نا تمہارے بابا مسلم ابن عقیل کا ہے. کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں اپنے بابا سے بات کر لوں؟ کہا جلدی کرنا, سکینہ کے رخسار پہ تماچے مار رہا ہے. جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے کیا کہا جانتے ہیں؟ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. سن لو ایک مرتبہ میری طرف توجہ کریے گا, میں ہمت نہیں بنا رہا ہوں جناب سکینہ کے مسائل. ایک مرتبہ ایک رسم میں 12 گلے اور سواری رک نہیں گئی ہے. جناب مسلم ابن عقیل کی بیٹی نے آواز دیا, بابا آپ دیکھ رہے ہیں نا میں رک نہیں سکتی, رکنا بھی چاہے تو رک نہیں سکتی, یہ مجھے گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں, لیکن مجھے آپ سے بات بھی کرنا ہے. لیکن بابا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں پوچھوں کہ آپ کو کس نے قتل کیا, آپ کو پانی پلایا نہیں. بس چلتے چلتے آپ کی بیٹی ایک سوال کر رہی ہے, اے بابا جب آپ کوفہ گئے تھے تو میرے 2 چھوٹے چھوٹے بھائی کدھر تھے؟ سر مسلم سے آواز آئی, یہ ایک بیٹی. اشارے میں ایک لفظ سنیں گے جو آنکھیں ابھی پیاسی ہیں, آیت اللہ یہی دفن ہے. سنیں گے آیت اللہ سید عبداللہ ابن شبار اور کوسی دونوں سے روایت ہے. محرم سے پہلے ہر ذاکر نوحہ پڑھنے والے خواتین جانتے ہیں خدا نخواستہ کسی کی آواز چلی جائے تو وہ تڑپتا ہے کہ سال محرم میں ہم کیسے ختم کریں. اتنے بڑے آیت اللہ جن کی آواز بالکل بند ہو گئی تڑپ رہے کہ سال محرم میں حسین کی خدمت کیسے کریں. دوا دربان بیماری سب کچھ کر رہے ہیں, آواز صحیح نہیں ہوئی. موقع ملے تو یہ جملہ امام زمان کے ہاں کل صبح اپنی دعا مانگنے کے لیے یہ جملہ ضرور استعمال کریے گا. سنو گے جب کسی طرح علاج نہیں ہوا, محرم قریب آ گیا تو روتے تھے, فریاد کرتے تھے اس سال میں عزاداری سے محروم ہو. سن لو میرے عزیزوں, آخری جملہ ہے. ایک مرتبہ امام حسین خواب میں آئے, آواز دیا عبداللہ شبر توسی میرے مسائب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا پڑھنا تو چاہتے, یہی تو میں پریشان ہوں. کہا میں کہتا ہوں پڑھو, میں پڑھنا چاہتا ہوں, آواز نہیں نکل رہی. حسین نے 3 مرتبہ کہا پڑھو میری مصیبت. کہا مولا پڑھنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں, اب طاقت آپ دیجئے گا. سن لو میرے عزیزوں, اچھا مولا کیا پڑھوں؟ کہا جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ پڑھ دو. مولا مجھ سے رضا محمد تقی آپ راضی ہو جائیے. حسین کا سب سے پسندیدہ جملہ جسے حسین پسند کرتے ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں. ہماری حاجتیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں مولا, ہم مان نہیں سکتے اپنی حاجتیں, آپ مجھے حالات کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سنو گے ہے طاقت. حسین ابن علی کہتے ہیں میری سب سے بڑی مصیبت جو مجھے پسند ہے وہ بتا دو, پڑھ دو. مولا کیا پڑھیں؟ جب خیمے جل گئے, چادریں لٹ گئیں تو میری بیٹی سکینہ مجھے پکارتی ہوئی آئی ہے. نہیں جو مسائل میں پڑھنا چاہتا ہوں آواز کو دباؤ نہیں. اب یہ وہ عراق نہیں ہے جو رونے پہ تماچے لگے یا پتھر مارے جائیں, آنسوؤں کو یہاں گرا کے گواہ بنا کے لانا. مولا سنو, اچھا سارے مسائل میں نے چھوڑ دیا. کہا جب میری بیٹی میرے قریب آئی تو میں نے کہا ہلیہ ہلیہ یا بنیہ, اے بیٹی میرے قریب آؤ. جب میری بیٹی میرے قریب آئی, جناب زینب نے یہ جب سوال کیا تھا تو بتایا تھا, جب میری بیٹی قریب آئی سنو گے تو میرے سینے پہ اتنے تیر تھے کہ میرے بیٹی میرے قریب نہیں آ پائی. ارے میرے عزیزوں, میری بیٹی مجھ سے مل نہیں پائی, بائیں کی طرف پاؤں کی طرف آگے بیٹھ گئی. اور حسین نے آواز دیا بیٹا سکینہ کیا حال ہے؟
जनाब सकीना ने बस एक ही जुमला है जो मेरी तरफ देखेंगे मेरे दिल। हुसैन गरीब कहते हैं तुसी मेरी ये मुसीबत बयान कर दो, तुम्हारे सारे हालात ठीक हो जाएंगे जो मुझे पसंद है। कहा जब मेरी बेटी मेरे पायती आई तो उसने ये नहीं कहा कि मेरे कान से गोशवारे छीन गए, मेरे सर से चादर छीन गई, मेरे खैमे जला दिए गए। ये किया कोई मसाइब मेरी बेटी ने नहीं पढ़ी। पहली मुसीबत जो मेरी बेटी ने कही ना वो तुम पढ़ दो। मौला क्या मुसीबत? कहा जब मेरी बेटी मेरे करीब आई, आवाज दिया बाबा शिमर का हाथ बड़ा था। बाबा शिमर का हाथ बड़ा था, मेरा चेहरा छोटा था। मैं कहूँगा हे मौला असगर का गला भी छोटा था, तीर बड़ा वजनी था। 10 सफर हुसैन के सुकून, सकीना बिंतुल हुसैन की शहादत मना रहे। मौला मूसा रज़ा, मौला मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम, आप दोनों को हमें हुसैन बहुत पसंद है। आप कहते हैं आज़ादारी रूह दीन है। ये गिरिया आप सुन रहे हैं, ये फरियाद सुन रहे हैं, आपको जनाब सकीना बिंतुल हुसैन की शहादत का पुरसा दे रहे हैं। मौला इसके सिले में तो आप बहुत कुछ देते हैं। जो 14 साल कैद रहे आलिम गुर्बत में, दीन को बचा ले, हम सब के मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा। मैंने कहा ना आमीन कहा करो, आमीन।